اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کی یہ آج تلاوت کیے ہیں، اور آیت نمبر 143 تک جو ہے وہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو ہے نیکیوں کی طرف اور مغفرت کے اسباب کی طرف جو ہے وہ مسارعت اور دوڑ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دی تھی کہ تم ایسی جو ہے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ چونکہ دنیاوی کمپٹیشن تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن دینی اعتبار سے جو ہے وہ آدمی کمپٹیشن کریں، خاص طور سے ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ آدمی آگے بڑھ جائے۔ تو یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم کا وجود ہو چکا ہے، یہ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ جو ہے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں پیدا جو ہے ہوگی، بلکہ وہ عدت یہ پیدا ہو چکی ہے اور موجود ہے۔ تو یہ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کی چند صفات ذکر کی گئی۔ اس میں ایک تو ذکر کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی کے اندر بھی، تنگی کے اندر بھی اور فراخی کے اندر بھی جو ہے وہ راہ خدا کے اندر جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، چونکہ ابھی اس سے پہلی جو آیات تھی اس میں سود خوروں کو جو ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور مومنوں سے خطاب کیا گیا تھا کہ تم سود در سود نہ کھاؤ۔ تو مومن جو ہے وہ لوگوں کا مال چوسنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ راہ خدا کے اندر خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو راہ خدا کے اندر خرچ کرنا، ہر حال کے اندر خرچ کرنے والا ہو، چونکہ عموماً دو انسانوں کی حالتیں ہوتی، یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، یا تنگی ہوگی یا فراخی ہوگی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے اندر بھی آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے،
اور تنگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے حاصل کرنے میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اس میں بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا مومن کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ اگر خوشحالی ہے تو زیادہ خرچ کرتا ہے، اور تنگ دستی ہے تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خدا کے راہ کے اندر جو ہے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ظفر شاہ دہلوی کا جو ہے وہ شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال کے اندر جو ہے وہ نیکی کا حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ ایک آدمی پر اگر تنگ دستی آ گئی، پریشانی آ گئی تو صبر کر لیں، اور اگر نعمت ملے تو شکر کریں۔ تو صبر بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اجر کا سبب ہے، اور شکر بھی اجر کا سبب ہے۔ تو یہی جو ہے وہ حال۔ تو بہرحال یہاں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آدمی جو ہے خوشی کے حالت میں اور جو ہے فراخی کے حالت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اور اسی طریقے سے جو تنگی کے حالت کے اندر بھی جو ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ورد السائل ولو بزلف شاۃ، اور سائل کو سوال کرنے والے کو لوٹاؤ اگرچہ وہ بکری کا خور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ معمولی چیز ہوتی ہے، جو فیڈ ہوتا ہے، یہ کوئی فرمایا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سائل کو دے کر جو ہے اسے جو ہے وہ واپس کر دینا چاہیے۔ بہرحال تو یہ جو ہے متقی کی صفات میں سے پہلی صفت ذکر کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ بھی مومنین کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فرمایا آدمی اس کو کنٹرول کرے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی جو ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پسند کرتے ہیں محسنین کو، یعنی جو نیک کام کرنے والے ہیں اس کو جو ہے پسند کرتے ہیں۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اس سے جو ہے دو چیزیں اس کا خلاصہ نکلتی ہیں، ایک تو ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو جو انسانی تعلقات ہوتے ہیں اور باہمی معاشرت کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور دوسرے جو ہے حقوق اللہ ہیں۔ تو حقوق العباد یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق اللہ کے جو ہے اس کے اندر کوتاہی کی جائے۔ حقوق اللہ کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر بندے نے کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری جو ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو ہے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ حق جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیے لیتا کسی زمانے کے اندر، اور اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اب وہ بندہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، اب ہم کیا کریں، کس طریقے سے اس کی تلافی کریں، اس کے حق کو کیسے ادا کریں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تلاش کی جائے، اگر نہ ملے اور اگر آپ کو پتہ چل جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہو یا ہو سکتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، تو اب ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور جتنا مال ہم نے لیا تھا وہ صدقہ جو ہے وہ کر لیں، تاکہ جو ہے یہ اس کے لیے گویا ایک قسم کا جو ہے اجر و ثواب کے جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ وہ شخص مل نہیں رہا یا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اگر وہ شخص موجود ہے یا تو اس کا وہ حق اس سے ادا کر دو، یا تو اسے کہو کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دو شکلیں۔
اس لیے کہ آخرت کے اندر جو ہے حقوق العباد کا جو معاملہ ہوگا یہ بہت ہی جو ہے سنگین معاملہ ہے۔ اگر صاحب حق نے معاف نہیں کیا تو اپنی جتنی پونجی ہے نیک اعمال کی وہ سب اسی کے کھاتے میں چلی جانے والی۔ اسی لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے حق العباد کے معاملے کے اندر جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ فرماتے کہ ہاں قرض ہے۔ اگر ادا کی شکل ہوتی تب تو ٹھیک ہے، اگر ادائیگی کی شکل نہ ہوتی تو آپ فرماتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں۔ تو پھر صحابہ میں سے کوئی صحابی کہہ لیتا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یعنی اصل میں یہ امت کو بتانا تھا کہ حق العبد جو ہے کتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز۔ اور ایک مقولہ ہے کہ اگر کسی کے 3 پیسے ہوگی، 3 پینی ہوگی تو 700 مقبول نمازیں جو ہے اس کا بدل ہوگی۔ اب تو لاکھوں کا قرض لے کر آدمی ہضم کر جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں آتا ہے، سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو آج تو نہیں پتہ چلے گا، بس یہ تو پتہ چلنے والا ہے میرے دوستو۔ اور قرض کون لے گا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ قرض وہ آدمی لے گا جس کے پاس یعنی اتنی تنگ دستی ہے کہ جو ہے چند لوگ اور جو ہے وہاں کے رہنے والے کہے کہ ہاں یہ مجبور ہے، اب یہ مجبوری کے درجے میں لے سکتا ہے، اور اتنا قرض لے جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں قرض کا درجہ۔ اب تو جو ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ جو ہے ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے یا ضرورت سے زائد چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جس کی جو ہے وہ کوئی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے جو ہے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو اس آیت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اچھا، یہ جنت جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تو متقی کے صفات میں سے یہ 3 صفتیں یہاں ذکر کی گئی، لیکن انسان ہے، بشر ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ سرزد ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کر کے جو ہے وہ استغفار کر لیں، تو انسان سے گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بشر اس میں شر تو خود موجود ہے، تو گناہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس پر وہ ندامت کرے، توبہ کرے اور استغفار کرے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ اور جو اس طریقے سے توبہ کر کے استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کے جو ہے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہے۔ تو آگے جو ہے یہی بات جو ہے مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی فاحش اور گناہ ہو جاتا ہے، کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا کوئی اپنے معاملے کے اندر اپنی ذات کے بارے کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے زیادتی کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اصل میں گناہ ہوتا ہی ہے اللہ کا یاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ گناہ ہو گیا، آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کا مانگ کرتے ہیں اور جو ہے گناہوں کی جو ہے معافی طلب کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استغفار کر لیا وہ جو ہے چاہے گناہ کبیرہ ہو تب بھی وہ گناہ نہیں کہلائے گا، لیکن ایک آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن اس پر وہ مصر ہے، بار بار اس کو کرتا ہے، تو یہ گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گی، اور کبیرہ ہے لیکن وہ توبہ کر رہا ہے تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ لوگ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، کنٹینیوس نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے معافی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال تو یہ مومن کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ صلاۃ التوبہ یا کم سے کم درجہ استغفار کو جو ہے وہ کر لیں۔
تو استغفار میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور توبہ میں ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ ندامت کر لیتا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو یہ جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال استغفار کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لیں، اور جو شخص اس طریقے سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ فرما رہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، معافی ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ تو جو متقین کے لیے ہے، ایسے جو لوگ گناہ کر کے توبہ اور استغفار کر لیں گے ان کے لیے بھی باغات ہیں۔ اور کیسے باغات؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہو، اور نہریں کائے کی ہوگی؟ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں ہوگی۔ ہاں، عسل مصفی خالص، یہاں تو جو ہے آپ جو ہے سپر مارکیٹ سے لے کے آ جاؤ، چند دن کے بعد دیکھو تو نیچے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پوری کی پوری شکر جمی ہوئی ہے، یہ کیمیکل جو ہے اس کے اندر ملا ہوا ہے نا، حالانکہ اوپر پیور لکھا ہے، حالانکہ سب اندر جو ہے بناوٹی ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہے۔ اینی وے، تو وہاں جو ہے وہ بوتل اور کین کے اندر نہیں ہوگا، لیٹروں کے حساب سے نہیں، بلکہ نہروں کے حساب سے ہوگا، بس نہریں ہی نہریں چل رہے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کیا فراوانی ہوگی۔ لیکن آدمی کا قد بھی تو ویسا ہی ہوگا، 60 گز کا تو آدمی ہوگا، سمجھ رہے گی نا، اور کھائے گا منوں سے ٹنوں سے، اور کوئی جو ہے اس کے لیے اجابت کی ضرورت پیش نہیں۔ ایک ڈکار آئے گی خوشبو والی، بات ختم ہوگی۔ اس لیے کہ جنت میں آدمی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، وہ تو مزے لینے کے لیے کھائے گا۔ ہاں، تو وہاں تو کوئی ایسی چیز ہوگی ہی نہیں میرے دوستو۔ تو جنت آ جا، بہشت آ جا کہ آدار نباشت کثیرا با کسے کار نباشت۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اور معاملہ جو ہے بڑے جو ہے عیش و آرام کا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہوں سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سامان کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اگر جہنمی ہے اللہ حفاظت کے، وہ بھی ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جنتی ہے تو جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی جو ہے مالداری ختم ہو جائے گی، دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جوانی بھی باقی رہے گی، آخرت کی تمام نعمتیں باقی رہے گی۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ داہنے جانب والے کے لیے ہوگا، جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں لیا جائے گا، ان کے لیے ساری نعمتیں ہوگی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی خوب جو ہے وہ اجر دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے آخرت کے اندر۔ اب پھر سے جو غزوہ احد کا ذکر چلا تھا، پھر سے اب اسی مضمون کی طرف جو ہے وہ عود کر کے پھر اس کو جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تھی، پھر تھوڑی سی بھول کی وجہ سے پھر میدان ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور کیسا ہاتھ سے نکل گیا؟ بڑے بڑے جو ہے وہ 70 صحابہ شہید ہو، تھوڑی سی بھول پر۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صحابہ جو پہاڑی پر تھے انہوں نے کہا کہ اب تو میدان ہاتھ میں آ گئے، اب تو اتر جانا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال آ گئے، اتر گئے۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ ہوگی۔ اب جو ہے اس میں صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے آگے جو بلند حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے جو ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ مضمون جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو قومیں دنیا کے اندر آئی تو یہ فتح اور شکست ہوتی رہی ہے، لیکن نافرمانوں کا حشر کیا ہوا وہ قابل دید ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات اور یہ چیزیں پیش آ چکی ہیں، یعنی نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے ساتھ۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ چونکہ یہ عرب
جو ہے ان علاقوں سے گزرتے تھے، ملک عاد، ملک شام اور دوسرے، تو یہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے انہی بستی کے اندر جو ہے ان کا گزر ہوتا تھا. تو اللہ فرمائے کہ ان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا کر دیا. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے جو ہے عبرت کی چیز ہے، وہ ہدا اور ہدایت ہے، اور موعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہمیشہ پنپنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے وقتی طور پر جو ہے ان کو عروج مل جائے، فتح مل جائے، لیکن پھر بعد میں جو ہے ان کا حشر ہونا ہوتا ہے. آج بھی ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، روزانہ کے واقعات ہیں اس قسم کے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں ارض کی، یہ کیا ہے؟ یہ سب عبرت کے لیے جو ہے عبرت کے نمونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی پکڑ کس طریقے سے کر رہے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان بستیوں سے تم گزرو جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو تیزی سے گزرو، اس لیے کہ یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے. آج کل لوگ جو ہے اس کو تماشے کے طور پر، آج کل تو یہ آلات بھی ایسے نکلے ہیں کہ لوگ بس وہاں جا کر جو ان چیزوں کو ویڈیو بناتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے اور جو ہے تماشے میں لگ جاتے ہیں. یہ اور خطرے کی چیز ہے. اس وجہ سے ابھی جو نیپال میں کھٹمنڈو کے اندر جو زلزلہ آیا، کہ ایک مرتبہ نہیں آیا، مسلسل آتے رہا. یہ اس لیے کہ لوگ اس کو تماشا بنا رہے. اللہ فرما رہے کہ نہیں، ابھی بھی جو ہے وہ سوچنے کی چیز ہے. ایسے اور بھی جگہوں پر یہ چیز ہوتی. تو ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہینوا، اور تم ہمت نہ ہارو. کیا مطلب ہے؟ کہ تم کو شکست ہو گئی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی حکمت تھی. اب تمہیں جو ہے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، اب پھر سے جو ہے میدان میں آ جاؤ. ولا تحزنوا، اور جو گزر گیا اس پر اب غم نہ کرو. دیکھیے انسان کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی، کبھی کامیابی، کبھی فتح، کبھی عروج، کبھی زوال، یہ تو آتے رہیں گی. اب جو چیزیں گزر چکی ہے اس کا غم لے کر بیٹھو گے تو کیسے چلے گا؟ اب آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی تدبیر میں لگ جاؤ، ہمت نہیں آؤ. تو پھر اس کے بعد صحابہ کے حوصلے پھر بڑھ گئے، اور پھر جو ہے ان کی ہمتیں آ گئی، اور پھر سے میدان میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے میدان جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ حق میں کر دیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب اور سربلند رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی ایمانی تقاضوں پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی سربلند رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. چونکہ یہاں پر جو ہے کئی صحابہ کو زخم آ گئے تھے، بعض صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ یہ تو نظام چلتا ہی رہے گا. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو 1 سال پہلے بدر کے اندر ان کو بھی تو زخم پہنچا تھا، 70 ان کے مارے گئے تھے. تو اب کیا بات ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ فتح اور شکست ہوتی ہے. اور اس میں راز ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی مسلسل فتح کامیاب ہوتا رہتا ہے نا تو اس کے اندر زام پیدا ہو سکتا ہے، اور وہی زام آدمی کو جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے. تو یہ شکست اور فتح کا سلسلہ ہوتا رہے گا. اور پتہ یہ چلا کہ اصل میں میدان کا ہاتھ میں آنا اور میدان کا ہاتھ سے جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میدان ہاتھ سے نکل بھی جائے تب بھی یہ مسلمان کی کامیابی. اور اگر کامیاب ہو جائے لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو یہ کامیابی نہیں ہے. اِن یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچا ہے، فقط مس القوم قرح مثلہ، تو قوم کو، دوسرے کو بھی جو ہے اسی کے مثل جو ہے وہ زخم پہنچ چکا ہے. یعنی یہ معاملہ اس سے پہلے پیش آ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، یعنی فتح اور شکست، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اس کو جو ہے پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، کبھی کافروں کو فتح ہوگی، یہ چلتا رہے گا. لیکن اس سے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں اور بھی حکمتیں تھیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو کامل مومن ہیں. چونکہ جو کامل نہیں تھے وہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے. چلے تو صحابہ کو جو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ رب العزت کہ ہاں ان کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ شہادت کا درجہ بھی دینا چاہتے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو سے محبت نہیں کرتے، یعنی نافرمانوں سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ معاملہ یعنی یہ فتح اور شکست معاملہ جو پیش آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی چھانٹنا چاہتے تھے، پاک کرنا چاہتے تھے مومنین کو،
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافرین کو مٹانا چاہتے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جان لیا کہ تم میں سے کون ہے جو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ سیکریفائز کرنے والے اور قربانی کرنے والے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں جو صبر سے کام لیں۔ تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے اس موقع پر پیش آئی۔ اور چونکہ بعض صحابہ نے یہ تمنا کی تھی کہ ہم بدر میں نہیں تھے، چلو ہمیں اور موقع مل جائے تو ہم جو ہے اس وقت جو ہے اپنے جوہر دکھلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کیوں میدان چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟ جب تم تمنا کر رہے تھے تو اب تو موت تمہارے سامنے ہے، تو میدان چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ پھر سے جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو صحابہ پھر سے لوٹ آئے۔ وہ تو ایک وقت ہی جو ہے شکست ہو گئی تھی، پھر تمام کی تمام صحابہ پھر سے جو ہے وہ جم گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میدان جو ہے صحابہ کی جو ہے وہ ہاتھ میں کر دیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تحقیق کہ تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے، یعنی اس جنگ سے پہلے، ان تلقوا، کہ تم اس کو پالو، فقد رأیتموہ، اب تو تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور حال یہ ہے کہ تم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت شکست کے اندر یہ بھی تھی کہ کون اس میدان کے اندر جو ہے وہ جم رہا ہے اور کون جو میدان سے ہٹ رہا ہے۔ بہرحال یہ اب جو ہے یہ جنگ احد کا واقعہ جو ہے اب مسلسل اور کئی رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو گویا اس کے اندر نصیحتیں ہیں، یہ قیامت تک کے جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ گویا گائیڈ ہے اور رہنمائی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومنوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور کہاں پر شکست ہو جائے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حق کو ہمیشہ غالب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔